تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ تقریباً آپ کے یہ آپ کے سامنے آنے سے پہلے، پولیس کی وردی پہننے سے پہلے، میں تقریباً 10 سال ٹیچنگ کے پیشے سے وابستہ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بچوں پہ، جیسے اسی صاحب فرما رہے تھے کہ جو بچوں پہ، اور میرے اسٹوڈنٹس بڑے تھے، سی اے والے تھے، یونیورسٹیز والے تھے، جو ان پہ امپیکٹ میں ڈال سکا ایز اے ٹیچر، وہ میں آج کسی پہ کوئی تقریر کر کے نہیں ڈال سکا، کیونکہ بچے اسٹوڈنٹ چاہے کس عمر کے ہی کیوں نہ ہو، میرے اسٹوڈنٹس وہ بھی ہیں جو 50 52 سال کے ہیں، وہ بھی کوئی گائیڈنس لینی ہو کسی چیز میں تو آج بھی مجھے کال کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو جینوئنلی اگر آپ دل سے پڑھائیں تو آپ کو اپنے روحانی والدین کی طرح دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ٹیچرز کا کردار بڑا اہم ہے۔ اب ٹیچرز کا کردار ایسے اہم ہے کہ وہ بچوں کو، آج کل ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے، جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ایمرجنسی لگ جاتی ہے، آپ کو اس ایمرجنسی کے مطابق ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نارمل طریقے سے آ رہے ہیں، اسکول میں پڑھا کے جا رہے ہیں، اور اس ڈیزاسٹر کے بارے میں بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، تو آپ آج کل اپنا جو کام ہے اس سے ٹھیک انصاف نہیں کر رہے۔ آپ کو ایک سٹیپ آگے جانا پڑے گا، بچوں کو اس میں یہ بتائیں، خاص طور پہ مسلمان بچوں کو، کہ مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی کفار کے، مشرکین کے مظالم سے تنگ آ کے، وہ ہجرت حبشہ کی، وہاں پہ نجاشی بادشاہ تھا، کفار اور مشرکین جن کے ساتھ ان کے ٹریڈ کے تعلقات تھے، ان کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں تھا، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمارے حوالے کر دیں، مگر حضرت جعفر بن طیار نے جب انہیں بتایا کہ ہمارے مذہب میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے، تو نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، اور پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے ایک سیف ہیون بنا۔ اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ یہ بھی بتائیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ڈپلومیٹک وفد جب آیا تو ان کی عبادت کا ٹائم ہوا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم باہر جاتے ہیں اور ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ مسجد نبوی میں ہی عبادت کریں، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں، اور انہوں نے عبادت کی۔ ہمارا دین اور ہمارا مذہب تو تمام، نہ صرف یہ کہ اہل کتاب اور مسیحی برادری، بلکہ تمام جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تائید کرتا ہے اور تلقین کرتا ہے۔ ہمیں بچوں کو یہ باتیں بتا کے جوڑنا ہے۔ تو جو دوسری چیز ہے جس پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے بچے جو مسیحی بچے ہیں بالخصوص، اور مسلمان بچے بالعموم، وہ ایک ٹراما سے گزرے ہیں۔ جب ٹراما سے گزرتے ہیں تو انہیں ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایموشنل سپورٹ، ہمارے ہاں کوئی ڈاکٹر سائیکالوجسٹ تو ہر گلی محلے میں ہے نہیں جو ایموشنل سپورٹ دے سکیں، ان کے والدین کو انفارچونیٹلی اتنا شعور نہیں ہے، تو یہ ایموشنل سپورٹ اساتذہ کرام نے دینی ہے۔ اب اگر اس کے لیے اساتذہ کرام کو بھی ٹریننگ نہیں ہے تو میں ایجوکیشن والے جو ہیڈ ہے سی او صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ایک دن کی ورکشاپ کر دی جائے، جس میں انہیں ٹرین کر دیا جائے کہ ڈیزاسٹر کے بعد لوگوں کو ایموشنل سپورٹ کیسے دیتے ہیں۔ میں جب بھی کسی گاؤں میں جاتا ہوں تو لوگ آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ غم و غصے میں ہوتے ہیں، مگر میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے پرسنلی ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ کی ہوئی ہے، اور اس میں جو انہوں نے سیدھا باتیں بتائی تھی میں وہی اپلائی کر دیتا ہوں۔ اگر وہ زمین پہ بیٹھے ہیں تو میں بھی ایک جیکٹ اتار کے، رینک اتار کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر وہ کوئی گندا پانی پی رہے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے لیول پہ آ کے میں ان کو جب کچھ باتیں کرتا ہوں تو وہ پھر اپنے اندر کا غبار نکالتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ پھر اس شوق والی کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ کام عام طور پہ سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹر کرتا ہے، مگر ایز اے فرسٹ رسپونڈر مجھے آنا چاہیے، اور اب ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ٹیچرز کو آنا چاہیے۔ یہ ٹیچرز کی کائنڈلی ایک 1 ڈے کی ایسی ٹریننگ کرا دی جائے، چند گھنٹوں کی، جس میں ٹیچرز کو ایک ضابطۂ اخلاق سکھا دیا جائے، ایک ہینڈ آؤٹ دے دیا جائے، اور بتا دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے ہم 3 4 5 دن یا 1 ہفتے بعد اس کا فالو اپ لیں، پھر یہ چیز ٹھیک ہوگی۔ پھر ٹیچرز کو پتہ چلے گا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو واقعی اس وجہ سے پکا ٹراما کا شکار ہے، وہ ان بچوں کی نشاندہی کریں گے، مجھے بتائیں گے، اے سی صاحب کو بتائیں گے، ہیلتھ اتھارٹیز کو بتائیں گے، ہم کچھ نہ کچھ جیسے ہو سکا، اگر گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو کسی این جی او کو انگیج کر کے ہم ان بچوں کو دوبارہ سے اسی دھارے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔